بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات۔ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ یہ ربط ہے کہ پچھلی صورت میں بیان ہوا قیامت کب آئے گی، اور اس سے پچھلی صورت میں بیان ہوا کہ جو کفار کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، یعنی جو قرآن کے نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ ٹھکانہ کب ملے گا؟ تو وہ قیامت میں ملے گا۔ اس صورت میں یہ بیان ہوا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان نافرمانی کر بیٹھتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان قرآن پر عمل نہیں کر پاتا، دین پر عمل نہیں کر پاتا، اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں، ان کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ سورۃ العادیات، اس کا ایک شان نزول بھی ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک قبیلہ بنی کنانہ کی طرف ان کے کفار سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور پوری ترتیب بتائی کہ آپ نے فلاں دن جانا ہے، فلاں دن پہنچنا ہے، اتنے دن لڑنا ہے، اتنے دن واپس آنا ہے، اس طرح سارا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ نکل پڑے۔ اب راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ایسی پیش آئی کہ جس کی وجہ سے انہیں ایک دن کی تاخیر ہو گئی۔ اب چونکہ جس دن وہاں پہنچنا تھا اس سے ایک دن بعد پہنچے، اور جس دن لوٹنا تھا اس سے ایک دن بعد لوٹے۔ تو یہ جو ایک دن کی تاخیر آئی، یعنی صحابہ رسول اللہ کے پاس واپسی پر مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ اس پر پھر یہودیوں نے، منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ تو مارے گئے، ان کو تو کفار نے مار دیا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا، اس لیے وہ آ نہیں سکے۔ اس پر صحابہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے سورۃ العادیات کو اتارا۔ اب اس سورت کے اندر کیا بیان ہوا ہے، پہلے میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیل۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ اس سورت کے اندر پہلے گھوڑوں کی 5 قسمیں اٹھائیں گے، گھوڑوں کی 5 قسمیں اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک انسان کی 2 بری خصلتوں کا ذکر کریں گے۔ اب 5 گھوڑوں کی، یعنی گھوڑوں کی 5 قسمیں اٹھانا اور پھر انسان کی 2 خصلتوں کو بیان کرنا، اس میں کیا تعلق ہے یہ پھر آگے تفصیل کے اندر بیان ہوگا، لیکن اس کا موضوع یہ ہے کہ اس میں 5 قسمیں اللہ گھوڑے کی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد انسان کی 2 بری خصلتوں کو مختلف انداز سے ذکر کریں گے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا۔ پہلی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، قسم ہے ایسے گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ والعادیاتی ضبحا، عادیات کہتے ہیں تیز دوڑنا، ضبحا کہتے ہیں ہانپنا۔ اور فالموریات قدحا، دوسری قسم اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو زمین پر ٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں۔ وہ جو گھوڑے کے نیچے پیر والی سائیڈ پر جو سم سے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، سخت چمڑے کی طرح، وہ جب زمین پر یا خاص طور پر کسی لوہے والی چیز پر یا پتھریلی زمین پر جب وہ تیزی سے چلیں تو پھر گھوڑوں کے پیروں سے آگ نکلتی ہے، چنگاری نکلتی ہے، اس کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں۔ فالموریاتی قدحا، کہ ایسے گھوڑوں کی جو آگ نکالتے ہیں، قدحا ٹاپ مار کر، چکماک جیسے کہتے ہیں نا، 2 پتھروں کو رگڑ کر ایسے آگ نکالنے کو ٹاپ مارنا کہتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، بس یہ حملہ کر دوڑتے ہیں صبح کے وقت میں، یعنی دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں صبح کے وقت میں۔ فاثرن بہ نقعا، بس قسم ہے ایسے گھوڑوں کی، اثرن بہ نقعا، کہ جو صبح کے وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، ایسے گھوڑوں کی جو اڑاتے ہیں نقعا، غبار کو۔ فوسطن بہ جمعا، پھر ایک دم حملہ کرتے ہیں اور جماعت میں، جمعا دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فوسطنا، بس وہ داخل ہو جاتے ہیں جمعا، دشمن کی جماعت میں۔ یہ اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب آپ اس کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان الفاظ کی اردو کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، تو بس آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑا نکلتا ہے تو شروع میں تیز دوڑتا ہے، تو پہلے اللہ نے تیز دوڑنے کی قسم اٹھائی، پھر جیسے ہی تیز دوڑے گا تو اس کے پیروں سے آگ نکلتی ہے، چنگاری نکلتی ہے، پھر اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔
اور دوڑتے دوڑتے ساری رات کا سفر کرتا ہے اور صبح کے وقت دشمن کی جماعت دشمن کی بستی میں جا کر پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ پھر جب دشمن کی جماعت میں صبح کے وقت داخل ہوا، اب صبح کے وقت شبنم پڑنے کی وجہ سے مٹی دب چکی ہوتی ہے، لیکن اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ وہ مٹی جو پانی کی وجہ سے شبنم کی وجہ سے دب چکی ہے وہ بھی غبار اڑانا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے مراد اتنا تیز دوڑتے ہیں۔ اور پھر آخری قسم، یہ دشمن میں بالآخر دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس طرح اللہ نے 5 قسمیں پے در پہ اٹھائی ہیں۔ اب یہ جو ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ایسے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تفسیر مظہری کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ 3 جانور ہیں جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، پہلا کتا، دوسرا لومڑی اور تیسرا گھوڑا، اور یہاں اسی گھوڑے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو کہا فالموریات قدحا، کہ وہ ٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں، مطلب اس سے مراد ہے کہ تیز دوڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ صبح کے وقت میں دشمن پر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو، ساری رات سفر کرتے ہیں، ساری رات سفر کرتے ہیں لیکن دشمن کی جماعت میں حملہ نہیں کرتے۔ اللہ نے یہاں پر دشمن کی جماعت میں داخل ہونے کا جو وقت ذکر کیا ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب نے کبھی بھی رات کے وقت حملہ نہیں کیا۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب کسی کے ساتھ جنگ کی جاتی تو ہمیشہ رات میں کی جاتی، رات میں نہیں، دن میں کی جاتی، رات میں وہ کبھی حملہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ رات میں یہ سفر کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ایسے گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمن کی جماعت پر پہنچ جاتے ہیں، دشمن کی جماعت پر داخل ہو جاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور یہ جو فرمایا کہ وہ اڑاتے ہیں غبار کو، ایسے گھوڑوں کی قسم اٹھائی جو اڑاتے ہیں غبار کو۔ اب صبح کے وقت شبنم کی وجہ سے مٹی دب چکی ہوتی ہے، تو عام طور پر اگر کوئی چلے یا گھوڑا بھی چلے تو اس سے غبار نہیں اڑنی چاہیے، لیکن پھر بھی اڑ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان گھوڑوں کے چلنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ شبنم پڑنے کے باوجود، مٹی کے دب جانے کے باوجود بھی وہ مٹی غبار پیدا کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہت تیز چلتے ہیں۔ اور فرمایا فوسطن بہ جمعا، پھر وہ بالآخر دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم اٹھائیں۔ اب یہاں ایک بات اور، وہ یہ کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا تو جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا تو جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے یہ بھی تو ایک غیر ہے، اللہ کا غیر ہے، اس کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ جواب، یہ جو ہے نا غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ چاہے اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھائے، اپنی کتاب کی قسم اٹھائے، اپنے نبی کی قسم اٹھائے یا کسی بھی چیز کی قسم اٹھائے، یہ اللہ اس پابندی سے خالی ہے۔ یہ پابندی ہمارے لیے ہے کہ ہم نے جب بھی قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھانی ہے، یا اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھانی ہے۔ یہ مخلوق کے لیے قاعدہ ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ وہ جو کرے اس سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا، ہاں مخلوق سے ضرور پوچھا جائے گا جو وہ کچھ کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں کہ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے البتہ ناشکرا ہے، ناشکری کرنے والا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ جو کنود ہے نا، لکنود، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں ایک چیز، مثال کے طور پر کوئی کام کرنا، لیکن کوئی کام بہت زیادہ کرنا، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ ایک ہے مارنا، ایک ہے بہت زیادہ مارنا، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ ایک ہے ناشکری کرنا، ایک ہے بہت زیادہ ناشکری کرنا، اسے کہتے ہیں کنود۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ انسان عَلَى ذَلِكَ، اپنی اس ناشکری پر گواہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تسلیم بھی کر لیتا ہے، جب اپنی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار واقعی میں ناشکر ہوں، تو وہ اپنی ناشکری پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت کے لیے سخت ہے۔ خیر کا مطلب مال کی محبت کے لیے سخت ہے، صرف محبت نہیں کرتا، مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے، بہت زیادہ انہماک کر لیا ہے، بہت زیادہ اس سے محبت کا دل لگا لیا ہے اس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں لشدید۔ اور بے شک وہ انسان خیر کے لیے،
یعنی مال کی محبت کے لیے البتہ سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یہ جو ہے نا حمزہ اس سے جو پہلے آیا یہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے آیا ہے، کیا پس وہ نہیں جانتا، یعنی وہ انسان نہیں جانتا، اذا بعثر جب اکھیڑ دی جائیں گی، جب نکال دی جائیں گی، ماں ہر وہ چیز فی القبور جو قبروں میں ہے، یعنی جو کچھ قبروں میں موجود ہے وہ اکھیڑ دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، یہ بات انسان کو معلوم نہیں ہے، یعنی گویا کہ معلوم ہے۔ افلا یعلم کیا پس وہ نہیں جانتا جب اکھیڑ دی جائے گی وہ چیز جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور اور ظاہر کر دی جائے گی وہ چیز جو سینوں میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ ان کی ہر چیز کو اس دن خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بے شک ان کا رب ان کی ہر چیز کو اس دن جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی گھوڑوں کی، اور پھر اس کے بعد 2 عیب بیان کیے۔ پہلا عیب ان الانسان لربہ لکنود، کیا عیب؟ کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ دوسرا عیب وانہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد انسان کو کہا کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر مناسبت نہیں ہے، کوئی درمیان میں مطابقت نہیں ہے، موافقت نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ 5 قسمیں گھوڑوں کی اٹھا رہے ہیں، پھر آگے کہہ رہے ہیں انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب درمیان میں بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، تو ایسا کیوں ہے اور اس کا کیا جواب ہے اور کیا مناسبت ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں اللہ پاک انسان کو جو ناشکرہ کہہ رہا ہے اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے، وہ یہ کہ اللہ نے شروع میں گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں۔ اللہ پاک ایک گھوڑے کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان جب گھوڑے کو پالتا ہے وہ انسان اس گھوڑے کا حقیقی مالک نہیں، حقیقی خدا نہیں، اس کو پیدا نہیں کیا، حقیقی رازق نہیں کہ اس کو اصل میں رزق دینے والا اس کا مالک ہو، یعنی وہ مالک اس گھوڑے کا نہ حقیقی خدا ہے نہ حقیقی رازق ہے، صرف اس نے کیا کیا ہے، چند دن اس گھوڑے کو پالا ہے، چند دن اس کی تھوڑی سی خدمت کی ہے، تھوڑا سا کھانا اس کے سامنے رکھا ہے، اس کی جزا، اس کا شکر، اس کی نعمت اس نے گھوڑے نے کیا دی ہے کہ وہ اس مالک کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر دشمن کی جماعت میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی فکر نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھو نا کہ تھوڑا سا مال کھلایا اور حکم دیا کہ دشمن کی جماعت میں چلا جا، تو وہ اتنا تیز دوڑا کہ ہانپنے لگ گیا، اور پھر اتنا تیز دوڑا کہ اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلنے لگ گئیں، اتنا تیز دوڑا کہ ساری رات پہاڑوں پر سفر کرتا رہا، اور اتنا تیز دوڑا کہ بالآخر ساری رات سفر کر کے صبح دشمن کے بستی میں پہنچ جاتا ہے، اور صرف بستی نہیں پہنچتا، پھر اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس بستی میں شبنم کی وجہ سے مٹی دب چکی ہوتی ہے، لیکن اتنا تیز چلتا ہے کہ وہ مٹی غبار بن کر اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اتنے سے کھانے کا بدلہ یہ دیتا ہے، اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اپنے مالک کے ایک اشارے پر اس کی عزت کی لاج رکھنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، لیکن دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک گھوڑا کتنا وفادار ہے، تھوڑا سا کھانا دیا، حقیقی خدا بھی نہیں ہے کہ اصل میں پیدا کرنے والا وہی انسان ہو، اور حقیقی رازق بھی نہیں ہے کہ اصل میں رزق دینے والا بھی وہی ہو، نہیں، وہ تو بالکل مجازی آدمی ہے کہ رزق بھی اللہ کا دیتا ہے اس کو، اور پیدا بھی اللہ نے اس کو کیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس نے کھانا دیا، اس کی جزا کتنی دی کہ اپنی جان پر بھی کھیل گیا۔ اور دیکھو انسان، اللہ نے اس پوری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا، ساری نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، وہ رب انسان کا حقیقی خالق بھی ہے، انسان کا حقیقی رازق بھی ہے، اس کے باوجود انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اتنی وفا بھی نہیں ہے جتنی ایک جانور میں ہوتی ہے، کہ اتنی وفا تو کر لے کہ جتنی ایک جانور میں ہو، کہ یہ جانور بھی ایک انسان، اس انسان سے جو ناشکرہ ہو، اس ناشکر انسان سے ایک جانور بھی بہتر ہے، کہ تھوڑا سا کھاتا ہے جزا جان سے بڑھ کے دیتا ہے، لیکن ایک انسان پورے جہان کو کھاتا ہے اور جان کے برابر عبادت بھی نہیں کرتا۔
جان کے برابر فرما برداری بھی نہیں کرتا، تو اگر وہ انسان ناشکرا ہے تو وہ ایک جانور سے بڑھ کر یعنی جانور سے بڑھ چکا ہے۔ تو یہاں اللہ ایک جانور کی مثال دے کر انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک گھوڑا بھی تم سے بہتر ہے کہ تھوڑا لیتا ہے شکر زیادہ کرتا ہے، تو انسان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس کے لیے پورا جہان پیدا کیا وہ بھی شکر کرتا، وہ بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرتا، ان نعمتوں کے بدلے عبادت کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، الٹا ناشکری کی ہے۔ اس گلے کو اللہ نے ذکر کیا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ صرف ناشکرا نہیں، بڑا ناشکرا ہے، کہ تھوڑی ناشکری نہیں کی، ساری ہی ناشکری کی ہے۔ تو یہ انسان کی ناشکری اور اللہ کی گھوڑے کے بارے میں 5 قسمیں اٹھانے کے درمیان یہ تعلق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ انسان اپنی اس ناشکری پر گواہ بھی ہے، یعنی مانتا بھی ہے کہ میں ناشکرا ہوں، تسلیم کرتا ہے، جب اپنی ذات میں غور کرتا ہے کہ میرے وجود کے اوپر سے لے کر نیچے تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، بولنے سے لے کر سوچنے تک، یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا، تو میں بڑا ناشکرا ہوں۔ تسلیم بھی کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی کہتا ہے، لیکن صرف تسلیم ہی کرتا ہے، صرف اس بات کو مان لیتا ہے، لیکن عمل پھر بھی نہیں کرتا۔ آئیے اللہ نے دوسرا عیب انسان کا بیان کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہے نا ان الانسان لربہ، اب اس انسان سے مراد کیا ہے؟ اس انسان سے مراد بالاتفاق کفار ہیں، یہ وہ کفار بڑے ناشکرے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ ناشکرا نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ نے ایک معیار بتایا ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ناشکرا نہیں ہوگا، جیسے ہے نا حدیث میں کہ میرا مومن سب گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ مومن ہو اور جھوٹ بولے یہ مومن کی شان نہیں، اور اسی طرح مومن ہو اور ناشکرا ہو یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ اس لیے یہاں انسان سے مراد کفار ہے، کہ ناشکری اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کفار ہی کر سکتے ہیں، مومن نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اگر اس انسان سے مراد جنسیت ہو، مطلب کفار بھی، انسان بھی، مسلمان بھی شامل ہوں، تو پھر اس میں انبیاء بھی تو شامل ہو جائیں گے، اور یہ انبیاء کے شان نہیں کہ انبیاء ناشکرے ہوں، نہیں، انبیاء تو شکر گزار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تو وہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اس انسان سے مراد مسلمان، مومن اور انبیاء نہیں ہیں بلکہ کفار ہیں۔ اور اگر بالفرض والمحال یہ بات مان لی جائے کہ اس انسان میں مسلمان اور مومن بھی شامل ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ علامات، یعنی یہ ناشکری کرنا ہے تو کفار کا طرز ہے، تو کفار کا طریقہ ہے، تو کفار کی شان، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سے بچے، اس ناشکری والے عمل سے، اس غلیظ عمل سے بچے، اور اگر وہ کرتا ہے تو گویا اس نے کفار والا عمل کیا ہے۔ تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو اس انسان سے مراد کافر ہے، مسلمان نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس انسان میں مسلمان کو شمار ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ مسلمان ہو اور ناشکرا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مسلمان ہوگا وہ شکر گزار ہوگا، جو شکر گزار ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ ہاں ناشکری ہے تو وہ کفار کے لیے، کافر ہے تو وہ ناشکرا ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اور اگر مسلمان کو بھی مان لیا جائے اس انسان میں تو پھر بطور تنبیہ کے ہے کہ تم کافروں والا عمل نہ کرنا، تم اس طرح نہ کرنا، تم شکر گزار ہی رہنا، شکر ادا کرنا، ناشکر نہ بننا، ورنہ کافروں جیسے ہو جاؤ گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ انسان اپنی اس ناشکری پر گواہ بھی ہے، مطلب تسلیم کرتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ اور آگے اللہ نے دوسرا عیب بیان کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں سخت ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت میں ہے، نہیں، مال کی محبت میں سخت ہے۔ اس سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ مال کی تھوڑی بہت محبت دل کے اندر ہونا یہ مذموم نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ بری خصلت نہیں ہے۔ ہاں مال کی محبت میں اتنا آگے چلے جانا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور مال کی محبت کو دل میں بسا لینا یہ برا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں سخت ہے اس لیے برا ہے۔ ہاں صرف مال کی محبت میں ہوتا تو یہ برا نہیں تھا، اس لیے کہ تھوڑی بہت مال سے محبت تو یہ انسانی فطرت ہے۔ ہاں اس مال کی محبت کو دل میں بسا لینا اور اس مال کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا یہ مذموم ہے۔
اس لیے اللہ نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا، مال کی محبت میں سختی سے، مال کی محبت میں آگے بڑھ جانے سے منع کیا ہے۔ اس کی ایک نظیر سورۃ الفجر میں بھی ملتی ہے، اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ وہ مال سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا وہ مال سے محبت کرتے، نہیں، مال سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنا۔ تو پتہ چلا کہ تھوڑی بہت مال سے محبت رکھنا برا نہیں ہے، بہت زیادہ محبت رکھنا یہ برا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر مال کی محبت بری ہوتی تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مال تو ہماری ضرورت ہے، اور احادیث میں بھی آیا کہ بھلائی اس شخص کے لیے جس کے پاس مال ہو، تو مال تو ہماری ضروریات میں سے ہے، اور کسی ضرورت کو برا کہنا یہ کیسے ممکن ہے؟ جو چیز انسان کی ضروریات میں شامل ہو اللہ اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال اگر ضرورت کی حد تک رہے تو وہ اچھا ہے، ہاں مال کی محبت میں بڑھ جانا یہ برا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ضرورت کی حد تک رہے گا تو بہت اچھا، لیکن اگر ضرورت سے بڑھ کر یہ خواہش کر جائے اور دل میں محبت بٹھا جائے یہ غلط ہے، اس سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یہ دو انسان کی خصلتوں کو ذکر کیا، پہلی مال کی محبت اور دوسری انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ نے یہ بات سمجھانی تھی کہ انسان بڑا ناشکر ہے، اس کے لیے اللہ نے اس بات کی مضبوطی کے لیے اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں۔ یاد رکھنا، قسم بات کی مضبوطی کے لیے اٹھائی جاتی ہے، بات کو مدلل کرنے کے لیے، مبرہن کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ اللہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ انسان ناشکر ہے 5 قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ مال کی محبت کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں اس کے لیے کوئی قسم نہیں اٹھائی، اس کو کوئی بھی مبرہن نہیں کیا، مدلل نہیں کیا کسی بھی قسم کے ساتھ۔ ناشکری کے لیے 5 قسمیں اٹھا لی، اور مال کی محبت کا ذکر کرتے وقت ایک بھی قسم نہیں اٹھائی۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مال کی محبت یہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں برا کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس پر انسان بہت زیادہ مطلع بھی ہوتا ہے، اسے فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر مطلب مال کی محبت میں لگا ہوا ہوں، دنیا میں لگا ہوا ہوں، اور مجھے مال کی ہوس بھی ہے، میں مال مانگتا ہوں، میں مال چاہتا ہوں، یہ انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان بنسبت مال کی محبت کے ناشکری کی طرف کم متوجہ ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ناشکرہ ہو بہت کم ہوتا ہے کہ اسے اپنی ناشکری کا پتہ بھی ہو، وہ خود کو بڑا شاکر اور عابد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں شکر کرنے والا ہوں، لیکن ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو ناشکرہ ثابت کرنے کے لیے 5 قسمیں اٹھا دی تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے، انسان پہچان لے کہ وہ انسان ناشکرہ ہے، اپنے اعمال میں غور کرے، باریکی سے ڈھونڈے کہ میں کس کس جگہ ناشکری کر رہا ہوں۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں۔ یہ مال کی محبت یہ ایسی خصلت ہے، ایسی بری خصلت ہے کہ عام انسان جلدی سمجھ جاتا ہے کہ میں مال کی محبت میں لگا ہوں، لیکن ایک انسان ناشکرہ ہو اسے بہت دیر میں جا کے پتہ چلتی ہے کہ یار میں واقعی ناشکرہ ہوں، لیکن اکثر و بیشتر وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے شکر ادا کیا ہے، میں تو شاکر ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس خصلت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے 5 قسمیں اٹھائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اللہ قیامت کا، قبر کا، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ آخرت کا تذکرہ کیوں کیا؟ تاکہ یہ بات سمجھائی جائے کہ اگر تم ناشکری کرو گے اور اگر تم مال کی محبت میں بہت بڑھ جاؤ گے تو پھر کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک وقت آنا ہے تم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے، اللہ پھر تمہارے اندر جان ڈالے گا۔ تو کون سی مال کی محبت اور کون سی ناشکری یہ کہاں رہ جائے گی؟ تو اس پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو مہربانی کرو ان چیزوں کو چھوڑو اور قبر کی اور آخرت کی فکر کرو۔ افلا یعلم، کیا تمہیں نہیں پتا اذا بعثر ما فی القبور، جب چیزیں نکال لی جائیں گی جو قبروں میں موجود ہیں۔ یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ قبر کو یاد کرو، اگر قبر کو سامنے رکھو گے پھر ناشکری بھی نہیں آئے گی اور نہ مال کی محبت سخت ہوگی اگر قبر کو سامنے رکھو گے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آئی، یہ جو فرمایا نا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ وہ چیز جو قبروں میں، اب قبروں میں تو مردے موجود ہوتے ہیں، تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مردے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں حیات کے بھی قائل ہیں کہ قبر میں زندگی بھی ہوتی ہے، مردہ قبر میں کہیں نہ کہیں زندہ بھی ہوتا ہے۔
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حیات فی القبر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی حیات اللہ پاک نے قبر میں ہر مردے کو دی ہوتی ہے، قدر ما یتلذذ و یتعلم، اتنی ہر کسی کے پاس حیات قبر میں ہوتی ہے کہ جس سے وہ لذت محسوس کر سکے اور جس سے وہ درد محسوس کر سکے۔ اگر مومن ہے تو قبر کے اندر لذت محسوس کرے گا، اتنی حیات اللہ نے اسے دی ہوتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملتی ہیں تو یہ محسوس کرے گا نا، اس کی لذت کو محسوس کرے گا، اتنی زندگی اللہ نے قبر میں دی ہوتی۔ اور وَيَتَعَلَّمْ کا مطلب کہ درد محسوس کرے گا، مطلب اگر کافر ہے یا گستاخ ہے، نافرمان ہے، تو پھر اس کو جو سزا دی جائے گی قبر میں اس کو بھی محسوس کرے گا۔ اتنی حیات ضرور ہوتی ہے۔ اب وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ جو قبر کے اندر زندگی ہوتی ہے وہ مخفی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ دنیا کی زندگی اور جو قبر اور آخرت کی زندگی ہے اس کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے نہ قبر والے معاملات دنیا والوں کو نظر آتے ہیں، نہ دنیا والوں کو قبر والوں کے معاملات نظر آتے ہیں۔ درمیان میں ایک پردہ ہے، جو مرے گا تو وہ اس پردے کو کراس کر کے قبر کی طرف چلا جائے گا، اس لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ بظاہر مردہ ہمیں مردہ ہی نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ حیات ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں وہ مری ہوئی ایک لاش نظر آتی ہے، لیکن وہ فرشتوں کی طرف سے ملنے والی لذت، فرشتوں سے ملنے والا درد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حیات مخفی ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بال کو دیکھ لیں کہ بال کی جو حیات ہے یہ بالکل کمزور سی حیات ہے، اس کو توڑ دو، اس کو کھینچ لو یا اس کو کاٹ دو تو درد نہیں ہوتا، لیکن حیات تو موجود ہے۔ اتنی حیات ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بال بڑھتا رہتا ہے، لمبا ہوتا رہتا ہے، تو تھوڑی حیات تو اس میں بھی موجود ہے۔ اب اس سے آگے چلو، گال کو آپ دیکھیں، بال کو آپ کاٹ سکتے ہیں، درد نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر اللہ نے گال کو حیات دی ہے۔ گال کو آپ کاٹیں تو درد ہوگا، لیکن اگر آپ مٹی ماریں گال کو تو درد نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ایک حیات بال کو دی ہے جو بالکل تھوڑی سی ہے، پھر اس سے بڑھ کر حیات دی ہے گال کو دی ہے کہ آپ اس کو کاٹ دیں تو درد، لیکن اگر مٹی ماریں تو درد نہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ نے حیات دی ہے آنکھ کو کہ آپ کاٹ دیں تب بھی درد، مٹی ماریں تب بھی آنکھ کو درد ہوتا ہے، لیکن اگر اس آنکھ کو ہوا لگ جائے تو درد نہیں۔ پھر اس آنکھ سے بڑھ کر بھی اللہ نے حیات دی ہے، وہ حیات دماغ کی ہے کہ دماغ کو اگر کاٹ دیں تب بھی درد، اگر اس کو مٹی ماریں تب بھی درد، اگر اس کو تھوڑی سی ہوا بھی لگ جائے تب بھی دماغ کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو حیات میں فرق ہوتا ہے۔ بال کی حیات کچھ اور ہے، گال کی حیات کچھ اور ہے، آنکھ کی حیات کچھ اور ہے، اور دماغ کی حیات کچھ اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کافر کی حیات کچھ اور ہے، مومن کی حیات کچھ اور ہے، شہید کی حیات کچھ اور ہے، نبی کی حیات کچھ اور ہے۔ اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو ذات زندہ ہے قبر میں وہ نبی کی ذات ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ذات ہے وہ نبی کی ذات ہے، پھر اس کے بعد شہداء کی ہے، پھر اس کے بعد عام مومنین کی ہے، پھر اس کے بعد کفار کی ہے۔ یہ اسی طرح ہے، سب سے بڑھ کر جو حیات ہے وہ دماغ کی ہے، پھر اس کے بعد آنکھ کی ہے، پھر اس کے بعد گال کی ہے، پھر اس کے بعد بال کی ہے۔ تو جیسے ان کی حیات میں فرق ہے، ایسے ہی انبیاء کی، شہداء کی، صلحاء کی، مومن کی، کفار کی حیات میں بھی فرق۔ تو کفار یہ جو کہا نا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ قبر میں جو کچھ ہوگا وہ اکھیڑ دیا جائے گا۔ قبر میں تو مردے ہوتے ہیں، تو کیا قبر میں زندگی نہیں، قبر میں زندگی ہے لیکن وہ مخفی ہے، نظر نہیں آتی، اس کا یہ مطلب ہے۔ آگے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ قبروں سے اکھاڑ کے تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، صرف یہ نہیں بلکہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی اللہ ظاہر کر دیں گے، جو تمہارے دلوں میں تھا وہ سب کچھ اللہ ظاہر کر کے سب کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن اللہ سب کچھ جاننے والا ہوگا۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے، تو اس دن جاننے سے مراد کیا ہے؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن اللہ جو جانے گا وہ کسی پر مخفی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آج بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، لیکن دوسرے انسان کو نہیں پتا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اس دن اللہ کے جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس دن کسی پر مخفی نہیں رہے گا، کسی کا کوئی حال، کسی کی کوئی حالت کسی دوسرے انسان پر مخفی نہیں رہے گی۔ اللہ اس انداز سے جاننے والے ہیں، اس انداز سے خبر رکھنے والے ہیں۔ تو یہ اس پوری سورت کی تفسیر ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے گھوڑوں کے ذریعے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ گھوڑا تھوڑا کھا کر زیادہ جزا دیتا ہے، تو حق بنتا ہے
کہ جس کو تھوڑا سا ملے وہ اتنی جزا دے، اور جبکہ انسان سب کچھ اس کو ملے، حق بنتا ہے یہ تو اس سے زیادہ شکر کرتا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ یہ شکر ادا کرے۔ اللہ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ شکر ادا کرو، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم انسان ہو، اور اگر شکر نہیں ادا کرتے تو پھر تم جانور سے، گھوڑے سے بھی بدتر ہو۔ اس لیے اللہ نے گھوڑوں کا تذکرہ کر کے انسان کی سب سے بری خصلت اور وہ ہے ناشکری اس کو ذکر کی، اور پھر دوسری خصلت وہ ہے مال کی محبت اس کو ذکر کی، کہ ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہیں تو کفار کی خصلتیں، لیکن اگر مومن میں آ گئیں تو پھر یہ کفار جیسا ہو جائے۔ تو ان کفار کی خصلتوں سے مومن کو بچنا چاہیے، اور کفار کو بھی تنبیہ ہے کہ ان سے بچو۔ کیوں؟ اگر تمہارے سامنے قبر ہوگی تو تمہارے اندر نہ ناشکری آئے گی نہ مال کی محبت آئے گی، اس لیے کہ ایک دن کفار نے بھی اٹھنا ہے، مسلمان نے بھی اٹھنا ہے۔ تو اس صورت کا، پوری صورت کا جو موضوع ہے وہ ناشکری سے بچنا ہے۔ وہ ناشکری پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ انسان ناشکرہ نہ بنے، مال کی محبت میں زیادہ سخت نہ ہو، کیوں یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کو نافرمان بناتی ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ کی قرآن کی تعلیمات کے خلاف ورزی کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچو گے تو قرآن کی تعلیم کی طرف آؤ گے، بچو گے اللہ کی طرف آؤ گے، بچو گے قرآن پر عمل کر کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ نے اس پوری صورت میں بیان کیا۔ اب اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ انسان ناشکرانہ ہو اور مال کی محبت میں زیادہ سخت نہ ہو، اس لیے کہ یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا تو مراد کافر کو لیا، مسلمان کو نہیں لیا، کہ مسلمان ہو اور پھر بھی اس میں ناشکری ہو، مسلمان ہو اور مال کی محبت میں بڑا ہوا ہو، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے مال کی محبت کو چھوڑے،